مثبت سوچے گا اس کے اثرات بھی مثبت ہی ہوں گے۔ مثبت کی ہوتا ہے اچھی سوچ، چنگی سوچ، کسی کے بارے سوچنا تو چنگا سوچنا، کسی رائے دینی تو چنگی دینی، مشورہ دینا، یعنی کوئی بھی سوچنا ہے تو چنگا سوچنا ہے، بھیڑا سوچنا نہیں ہے، تو یہ مثبت سوچ ہے۔ کوئی گر رہا ہے اسے اٹھا دینا، کوئی کسی امتحان میں ہے تو اسے حوصلہ دینا، یہ مثبت سوچ ہے۔ اسے آگے بڑھنے کی تلقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، مصیبت ضرور ہے، مشکل وقت ضرور ہے، آیا ہے گزر جائے گا، اچھی رائے کا اظہار کرنا، تو یہ مثبت پہلو ہے۔ تو منفی جو سوچ ہے یہ نکمے لوگوں کی سوچ ہے، ہر بندے کے بارے بھیڑی سوچ، جتنے دانے کسی کا گیلا، کسی کا شکوا، کسی کے سامنے کسی کی غیبت شروع کر دیتی، آپ بھی کچھ نہیں کرنا، کسی نے کرن بھی دینا نہیں ہے۔ یعنی منفی سوچ یہ ہے کہ بھاڑے برے مشورے دینے، لوگوں میں ناکامیاں دیکھ کر خوش ہونا، لوگوں میں امتحان میں آزمائش ہے تو انہیں یعنی اور آزمائش میں مبتلا کر دینا، یہ منفی سوچیں ہیں۔ تو مثبت اور منفی سوچیں جو ہیں، اگر اچھی سوچ ہے تو اس کے اثرات بھی اچھے ہی ہوں گے، تو اگر منفی سوچ ہے تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ تو یہ انسان کی کارکردگی اور قوت کو بھی متاثر کر دیتی ہے۔ انسان ماضی کی محرومیوں اور ناکامیوں اور کبھی مستقبل کے خدشات میں گھبراتا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ میں جب پچھلا جو زمانہ گزرا ہے اس میں اس طرح تھا، ہمارے پاس وہ شہر بھی نہیں تھی، وہ بھی نہیں تھی، اب ہم کیا کر لیں گے، پہلے بھی ہم ایسے ہی تھے، آنے والی زندگی میں بھی ہم ایسے ہی رہیں گے۔ تو یہ منفی سوچ ہے۔ کبھی مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، آنے والے زندگی میں میرے لیے پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آ جائیں گی، میں کھاؤں گا کیسے، میں کماؤں گا کیسے، میں بوڑھا ہو گیا تو کروں گا کیا۔ یہ ساری یعنی اس منفی سوچیں ہیں۔ تو انسان کے جہاں کردار پر اثردار ہوتی ہیں وہاں پہ انسان حوصلہ بھی ہار جاتا ہے۔ تو منفی سوچ جو ہے اس کو لے کر تو دین اسلام جو ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ نہ آپ مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں، ماضی تو پہلے ہی گزر گیا ہے، نہ یہ سوچیں کہ ہم پہلے ایسے تھے تو اب بھی ایسے ہی رہیں گے، یہ سوچ بھی ختم کریں، اور آنے والے وقت میں ہمارا کیا بنے گا یہ سوچ بھی ختم کریں، بلکہ میدان میں اتریں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دے گا۔ تو باقی آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو خبر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے معاملات اسی کے سپورٹ کریں، اللہ بہتریاں کرے گا، آسانیاں فرمائے گا۔ تو دین اسلام جو ہے یہ بندے مومن کی فکری پاکیزگی، توانائی کے رہنما اصول یعنی فراہم کرتا ہے۔ تو ماہرین نفسیات کے مطابق محنت اور شخصیت پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح یعنی انسان جو کوئی سوچتا ہے، جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی صحت پر بھی پڑتا ہے، اس کے دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ہر وقت غم میں مبتلا رہے گا کہ میری زندگی میں میرا کیا بنے گا، آنے والے وقت میں میں کیا کروں گا، یہ سوچ لے کر بیٹھا ہے، پریشان ہے، ذہنی طور پر بھی جب ذہن پریشان ہو گیا پھر خود بخود اس کی صحت ہے وہ بھی خرابی میں ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا وہ ہم سوچتے سوچتے گا میں بڑا پریشان ہوں، اسی وجہ سے کئی لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ذہنی ٹینشنیں لے کر، ہمارا آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس لیے ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ یعنی ٹینشن دینا، اپنے آپ کو منفی سوچ رکھ کے بندہ جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب پہ توکل رکھیں، انشاءاللہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی بھلا کرے گا۔ تو
اللہ بھی انسان کے گمان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ ہے تو میرا رب مجھے بے حساب عطا کرے گا، میرا رب ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ دے گا، مجھے عطا کرے گا، مجھے سب کچھ ملے گا، تو پھر اللہ اس کے گمان کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ اگر اس کی سوچ ہی منفی ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، جو سوچ ہے تیری اسی کے مطابق تجھے رب بھی عطا کرے گا۔ اس لیے وضاحت کے ساتھ ہے سے اہل کریمہ کی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے دو بندوں کے درمیان یعنی ایسا تجزیہ اور مکالمہ قائم فرماتے ہوئے اپنے بندے جو ہیں وہ ایسا مکالمہ قائم فرمایا کہ بندے تو سارے اس کے ہی ہیں، بندے جتنے بھی ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، مگر کچھ بندے ایسے ہیں جن کو کوئی کام ہی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھ کر میلے کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھ کر شکوے کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پر بیٹھ کے لوگوں میں عیب نکال رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھ کر کسی کی برائیاں کر رہے ہیں، اور کبھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، کبھی دوسروں کو ملامت، کبھی کسی پر الزام، اپنی نادانیوں کو دوسروں پر ڈالتے رہنا بھی یہ ان کی نادانی ہے، اور ان کا یہ شیوا بن چکا ہے، ان کا یہ یعنی معمول بن چکا ہے۔ صبح اٹھنے کبھی کسی پر الزام، کبھی کسی پر الزام، اور نادانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بے فکر ہو کر کچھ کرنا بھی نہیں ہے، اور دوسرے کو کچھ کرتے دیکھ سکنا بھی نہیں ہے، نہ کچھ کرتے ہیں نہ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں حالات جیسے بھی ہو جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، مصیبتیں آ جائیں، دکھ آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، جو بھی ہو جائے، لیکن وہ اپنی نظر اپنے خدا پر رکھ کر میدان میں اتر جاتے ہیں، میدان میں اتر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے آزمائشوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، امتحان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو بندہ اگر مصیبت کو امتحان کو لے کے بیٹھ جائے گا تو اس سے مصیبت ختم نہیں ہوگی، چاہیے تو انسان کو کہ وہ میدان میں نکلے اور اس مصیبت کا جتنا ہو سکے مقابلہ کرے۔ جب نکلے گا اور توکل اپنے رب کی ذات پر کرے گا، اللہ کریم ہر میدان میں اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ دونوں یعنی منفی اور مثبت لوگوں کا کردار کے حوالے سے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں تو آگے میدان میں بڑھتے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ایک گونگا نما ہے، جس گونگے کی طرح نہ تو زبان سے بول سکتا ہے کچھ، نہ وہ کر سکتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان کو گونگا ہے، مراد یہ ہے کہ ساری صلاحیتیں بھی ہیں، پھر بھی گونگے کا گونگا ہی ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کچھ کسی کو دے سکتا ہے، صرف الزام لگانے کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو